ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 5واں باب 31 سے 47 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتوں میں ڈھونڈتے ہو اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو۔ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں یسوع مسیح خود کو خدا باپ کی مرضی کے مکمل تابع بیان کرتا ہے۔ انہی الفاظ کی گونج ہمیں گتسمنی باغ میں بھی سنائی دی، جب خداوند یسوع مسیح نے باپ سے کہا، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ ان الفاظ میں یسوع مسیح کے بارے میں عقیدے کا خلاصہ پایا جاتا ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اور کامل انسان ہونے کی حیثیت سے وہ خدا باپ کا پورا فرما بردار ہے۔ آج کے کلام میں یسوع مسیح اپنی خدمت کے بارے میں کئی گواہوں اور گواہیوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے گواہوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کے معجزات، خدا باپ اور خدا کا کلام شامل ہے۔ ان سب گواہوں اور گواہیوں کے باوجود یہودی سردار اس پر ایمان نہیں لاتے اور اسے رد کرتے ہیں۔ آج کے کلام میں یسوع مسیح پر ایمان لانے اور ایمان نہ لانے کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے، اس کا روزوں کے موسم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ روزے ہم سے اپنا ذاتی جائزہ لینے اور توبہ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں گواہیوں کی روشنی میں اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لیں اور اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لائیں جو یسوع مسیح دیکھنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح خدا کے کلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی ذات اور اس کے مشن کے بارے میں سمجھنے کے لیے عہد عتیق کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جن نبوتوں کی تکمیل یسوع مسیح ہے، وہ سب عہد عتیق میں ملتی ہیں۔ جب یسوع مسیح اپنے بارے میں کئی گواہوں کا بیان کرتا ہے، اس سے اس کی بات کی صداقت پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق کسی سچائی کی تصدیق کے لیے 2 یا 3 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے گواہوں کی گواہی کے بعد ضروری تھا کہ یہودی سردار یسوع مسیح کے دعووں کی سچائی پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے مسیح یسوع کو رد کیا۔ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا گیا تو ہمیں بھی تیار رہنا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے پیغام کی صداقت کی گواہی دیں گے تو ہمیں بھی مخالفت
اور لاپرواہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح نے خود کو باپ کی مرضی کے تابع رکھ کر ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا اور اسے پورا کرنا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔